وائی ایم آئی ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک کوشچن ان سیرا؟ اس کے دو تین وجوہات. ایک تو یہ کہ سیرا کا جو کلاس کا دورانیہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اس میں جو ٹائم ہے نا وہ بچانا ضروری ہے میرا اس وقت. تو کئی سارے سیشن ایسے ہوں گے جس میں میں شاید کوشچن آنسر لے ہی نہ سکوں. اس کا علاج جو ہے نا وہ سعدیہ نے ایک کوئز ماڈل کے تھرو، اسیسمنٹ کے تھرو، اور ساتھ ساتھ لرننگ کے تھرو، لرننگ کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے ایک کوشچن آنسر ہم نے دینے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں زیادہ ڈیپ لیول پہ پینیٹریٹ کر سکے لرننگ. تو سیرا کی کلاس کے بعد، ہر کلاس کے بعد بیسک کوشچن آنسر ہوں گے جو آپ نے ایز اے کوئز فارم آپ نے وہ فل کرنے ہوں گے. اس سے لرننگ بہتر ہو جائے گی آپ کی. کوئی پاس فیل نہیں ہوگا اس میں، مگر وہ ضروری ہے کہ آپ وہ فل کریں. یہ ضرور ہم جو ہے نا ڈیمانڈ کریں گے آپ سے کہ وہ کوشچن اٹمپٹ ضرور کریں آپ. تو یہ بہت اس پارٹ آف دا پروگرام ناؤ کہ خالی سننا نہیں ہے، اس کو جانچنا بھی ہے کہ کتنا سمجھ آیا آپ کو. سو اٹس اے پرابلم دیٹ I'm trying to solve to this. اب مجھے اتنے کوشچن میرے واٹس ایپ پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. And that's one of the reasons what I was talking about کہ ہماری ڈیموگرافک جو ہے نا وہ انوالومنٹ کے تھرو کینیسٹیٹک لرننگ چاہ رہی ہوتی ہے as much as it can. اوکے. سو آج صرف اورینٹیشن کلاس ہے. اگلی کلاسز میں ویڈیو ہوگی. اگلی کلاس میں جو ہے نا ریکارڈنگ وہ ہر ایک کو پہنچائی جائے گی. میری ابھی تک ریکویسٹ میں نے کی بھی ہے میم سعدیہ سے کہ کیا ہم پبلک کے لیے اوپن کریں گے سیرا کے نہیں. اف شی الاؤز تو ہم پبلک کے لیے بھی اوپن کر دیں گے، مگر وہ کوشچن آنسر نہیں پورے کر سکیں گے جو ہم نے بعد میں پوچھنے ہوں گے. کوشچن آنسر صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہوں گے. اف ہی ڈزنٹ الاؤ کہ پبلک میں نہیں جانی ہے کورس، تو پھر ہم نہیں لے کے جائیں گے پبلک میں. یہ آپ لوگوں کے لیے ہوگی پوری کی پوری کلاس. ابھی میں اس اورینٹیشن سیشن میں، آج کے اورینٹیشن سیشن میں انشاءاللہ کوشچن آنسر لوں گا. میں نے اس لیے نہیں لوں گا کہ سیرا کے کوشچن آنسر کیا ہیں، اس کلاس کے بارے میں کوشچن آنسر دینے ہیں، اس کے پروسیس اور ٹیکنیک کے بارے میں کوشچن آنسر دینے ہیں. کوئی اور پرسنل سوال کا میں جواب اس وقت نہیں دے سکوں گا. ہمارے پاس صرف 35 منٹس ہوا کریں گے. میری ریکویسٹ ہے کہ 3 الگ الگ سیرا کی کلاسز چلیں. میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے آپ کی میم سعدیہ سے بھی کہ بچوں کا الگ سے ہو سیشن، اور خواتین کا اسپیشلی ٹین ایجرز کا الگ سے ہو. اور میں ایک جنرل سیشن کیا کروں، جنرل سیشن جس میں کورس لائن وہی رہے گی. ہمارے سیرا کی جو کورس لائن ہے میں بھی آپ کے سامنے اناؤنس کروں گا وہ کیا ہے. میرا جو اس پورے کے پورے پروگرام کا مقصد ہے وہ میری لائف کا بھی مقصد ہے، وہ میم سعدیہ کی بھی لائف کا بھی مقصد ہے. اسی لیے جوائنٹ پروجیکٹ کیا تھا ہم نے کہ نبی علیہ السلام کے ان اوصاف کو بچوں میں اور بڑوں میں یکساں پوری طریقے سے سرائیت کرانا چاہیے کہ وہ تمام اوصاف سرائیت کر جائیں مسلمان کے اندر. اور یہی مقصد ہے ہماری لائف کا کہ وہ انڈیویجول اینڈ ایز اے گروپ ایک دوسرے کے اندر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اور جتنی بھی رمق نظر آئے اتنی تھوڑی ہے، اتنی کم ہے. تو وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ ٹرائی کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا فلیور مینٹین رکھیں گی، میں اپنا رکھوں گا. میرا جو ہوگا فلیور وہ سائیکولوجیکل اینگل ہوگا. نفسیات محمدی جو ہے وہ اجاگر کرنی ہے تاکہ ہم سائیکولوجیکلی ٹرین ہو جائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اپنے اپنے فرد کی زندگی کے اندر کس طریقے سے میں نے اپلائی کرنے ہیں. میری آواز مجھے اب یہ زوم جو ہے نا یہ اب ایرر دینا شروع ہو گیا. میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ اوکے. تو ابھی میں کوشچن لوں گا آپ سے. میں ایک ایک کر کے ایک دو بندوں کو میوٹ کروں گا. جتنے بھی بندے میرے سے بات کر سکیں گے میں خالی اس ٹاپک کے اس ٹیکنیک کے اوپر کوشچن آنسر لوں گا میں آج اورینٹیشن کلاس میں، تاکہ میں الٹیمیٹ سیٹلمنٹ جو ہے نا اس کیونکہ دس پرابلی انشاءاللہ از گوئنگ ٹو بی آور فور موسٹ پلر آف ایکو سسٹم. سیرا کے اراؤنڈ ہی سارا کا سارا معاملہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیرا اگر ہمیں پوری طریقے سے سمجھ آ گئی تو ایموشنل انٹیلیجنس بھی سمجھ آ گئی، کریٹیکل تھنکنگ بھی سمجھ آ گئی، ہمیں منطق بھی سمجھ آ گیا،
ہمیں عربی بھی اس کی افادیت بھی سمجھ آ گئی. جتنے بھی ہیں معاملات وہ آسان ہو جائیں گے. اپلائی کرنے کی ٹیکنیک سمجھ آ جائے گی کہ محمدی ٹیکنیک کے علاوہ تو کوئی ٹیکنیک کی میں قدر کرتا بھی نہیں. اور میں دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں، میں اور آپ سب مل کے، ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اگینسٹ اس جو میں نے لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر یا کسی کاؤنسلنگ کی تھراپی، سائیکائٹرسٹ کی تھراپی سے، یا پھر کسی لیڈرشپ کے ماڈل کو کتاب پڑھ کے، اور اس کے اگینسٹ کوئی نبوی سیرہ سننا ہمیں مل گئی ہے، تو ہماری نیچرل ڈسپوزیشن یہ ہوتی ہے کہ نہیں، میں نے وہ کام نہیں کرنا، مجھے محمدی اسوا جو ہے نا وہ پریکٹس کرنا ہے. سو اٹس ون آف دوز تھنگس جو کہ پلر ہے، سینٹرل پلر ہے، میرا بھی، میری ٹیم کا بھی، سعدیہ کا بھی، ان کی ٹیم کا بھی. ہماری ٹیم ملی اس لیے تھی کہ ہم بیسیکلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہی ماڈل اپنے بچوں میں چاہتے ہیں، اور وہی ماڈل لوگوں کے بچوں میں چاہتے ہیں. ہم سب اکٹھے بھی اسی لیے ہوئے ہیں. سو اس کے لیے سائیکولوجیکل اینگل میری طرف سے کوشش ہوگی، اور باقی کے جو 2 پروگرامز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کب شروع ہونے ہیں ہمارے بچوں کے لیے سیپریٹلی، اور ٹین ایجرز اینڈ گرلز کے لیے سیپریٹلی. So I'm going to take just one question one at a time. میں سب کو unmute نہیں کر رہا. So I'm going to start with my own list جو میرے سامنے زوم پہ آ رہی ہے. ایک ایک کر کے میں آپ کو unmute کروں گا. آپ unmute کر لیں. میں ساتھ ساتھ ایڈمٹ کر رہا ہوں سب کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم صاحب سر. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی سیرہ کلاسز کے ساتھ ہمیں اس کے علاوہ کچھ سیرہ جو ہم پڑھ رہے وہ مطلب سٹاپ کر لیں صرف اس کلاس میں جو آپ پڑھا رہے ہیں ادھر سی، یا ایکسٹرنل سورس سے سوال ہے، مطلب بہت وہ اچھا کریں؟ سوال ہے. ایکچولی میں آپ کو اس کلاس کی وجہ سے آپ کو انویٹیشن بار بار میں دوں گا کہ جتنی زیادہ سیرہ کے کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کریں. ایکچولی میرا مقصد ایگزیکٹ الٹ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ صرف میرے اینگل سے سیرہ کو دیکھیں. آپ کو یہ کنٹیسٹ کرنا پڑے گا اپنے ذہن میں. ہر وقت آپ کو کوشچن مارک ہونا چاہیے کہ ساحل صاحب اس چیز کا ثبوت دیں، اس چیز کی پریکٹیکلٹی دکھائیں، تاکہ ہمیں نا اس کو اپلائی کرنے کا موقع ملے. میں نے جو آپ کو سیرہ کی کلاس لینی ہے اس میں ہم نے میری جو نوٹس ہیں نا، جو میرے جو ریسرچ ورک ہے وہ 2 بندے کر رہے ہیں، اور جو میری جو ڈائریکشن ہے وہ میم سعدیہ خود دے رہی ہیں. ایکچولی لٹرلی انہوں نے کچھ کلاسز مجھے دے بھی دی ہوئی ہیں کہ آپ نے اس پیرائی سے نہیں ہٹنا. Okay, so make sure you understand she's behind this. There are 2 people who are doing my research کہ جو احادیث کے ریفرنسز ہیں، جو سیرہ کے ریفرنسز ہیں، جو سنہ کے ریفرنسز ہیں نا، کہ کہاں سے کس وقت کس کانٹیکسٹ میں یہ سیرہ کا واقعہ میں کوٹ کروں گا، تاکہ آپ کو اور مجھے دونوں کو یہ تردد نہ ہو کہ یار یہ کسی بائسڈ اوپینین سے تو نہیں، کسی ایک طرف سکیو تو نہیں کر رہے ہو ڈیٹا کو، کہ مسائل صاحب نے کہہ دیا یہ اس سیرہ کو اس موقع پہ نبی اسلام نے یہ کام کر کے دکھایا، تو آپ نے جنرل ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہر موقع پہ ایسے ہی کرنا ہے، یا پھر نبی اسلام نے یہی کام کسی اور طریقے سے کسی اور موقع پہ بھی کیا ہے. سو وی نیڈ ٹو کیپ دیٹ. یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو چیک میں رکھنا پڑتا ہے. ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ جب وہ لوگوں سے نبی اسلام کے بارے میں بات کرے تو وہ ہولسٹکلی بات کرے، رادر دین کہ کوئی ایک پورشن پکڑے اور اس کو جنرلائز کر دے کہ، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈائریکشن اس طرف لے جائے. کیونکہ وہ لگے گا تو ایسے ہی، کیونکہ نبی اسلام کی سیرہ اور حدیث ہوگی تو لگے گا تو ہاں تو ٹھیک ہے یہی ہے کام، مگر اس کے علاوہ بھی معاملات ہوں گے. نبی اسلام نے اتنی ہولسٹک لائف گزاری ہے، اتنی زیادہ، کہ انسانی سطح پہ ہم اب جب اکیڈیمکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عام انسان جو ہے نا کہ بس کی بات نہیں تھی، کہ اتنی زیادہ تفصیل کرنے کے باوجود بھی نبی اسلام ہمیشہ سینٹرل جائروسکوپ کو بالکل 100% ایریکٹ رکھتے تھے، کمپس ہمیشہ نارتھ کی طرف. میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل سائیکالوجی کیسے نبی اسلام کی کیسے سمجھنی ہے، مگر میں آپ کو آسان لگے بتا دوں کہ جتنی مرضی میں نفسیات کی کتاب پڑھ لوں، سائنس کی کتاب پڑھ لوں، لیڈرشپ کی کتابیں پڑھ لوں، جتنے بھی کرینے میں ٹیسٹ کرتا ہوں میرے نبی پہ، میرا نبی ہر کرینے میں جو ہے نا وہ ایک ایسی مثال رقم کر رہے تھے وہ، کہ عام انسان جتنا مرضی بڑا اسکالر ہو وہ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سک رہا، اور نہ ہی پہنچ سکتا ہے.
تو ہم پھر جتنا بھی مواد لے سکتے ہیں لیں گے, جتنی بھی پوٹینسی کریٹ کر سکتے ہیں اپنی کیریکٹر کے اندر وہ کریں گے. اس لیے یو نیڈ ٹو اسٹارٹ اوپننگ مور بکس رادر دین اسٹارٹ کلوزنگ دوز بکس کہ ہاں جی ہم تو سیرا کا کورس ادھر سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم سب کے سب اور زیادہ موٹیویٹ ہوں گے زیادہ سے زیادہ سیرا کے اندر غوطہ لگانے کے لیے انشاءاللہ. جی میرے اس روم میں 1000 بندے آ سکیں گے ایک وقت میں, یاد رکھیے گا, مگر اس کی ریکارڈنگ چونکہ ہر ایک کو مل جائے گی تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ ہوگا نہیں. یہ کوشچن آیا تھا, میں اس لیے اس کا جواب دے رہا ہوں. جی عباس صاحب, عباس ناصر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ. جی 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 عباس صاحب. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا سر, ابصار نام ہے. اچھا سر میرا کوشچن یہ تھا کہ تھوڑا سا عربک سے بھی تھا اور اس سے بھی ریلیٹڈ کہ جب ہم یہ کر لیں گے عربک کا بھی کورس کمپلیٹ کر لیں گے اور سیرا کا بھی, تو اس کے بعد ہم اینڈ ریزلٹ اپنے آپ کو کدھر ٹٹول سکیں گے کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, ٹٹولنے کا کرینہ تو صرف قرآن ہے, یاد رکھیے گا. ٹٹولنے کا کرینہ میرا نبی اور میری کتاب ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اوور آل آبجیکٹو کیا لائف کے سیٹ کیے ہم نے, کون سی پرابلم سالو کرنے کے لیے اب ساتھ دنیا میں آئے, کون سی پرابلم ساحل ادیم سالو کر رہا ہے, کون سی پرابلم سعدیہ خان سالو کر رہی ہیں, مطلب اپنی اپنی لائف میں بھی اور لوگوں کی لائف میں بھی. ٹھیک ہے, تو وہ پرابلم سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کروائی کسی نے, ٹھیک ہے, اس میں مدد دی. ظاہر ہے آپ کی پرابلم میں نہیں اس طریقے سے نہیں سالو کر سکوں گا کہ جی میں اب مجھے آپ کی لائف کا نہیں پتا, مگر آپ کو میں وہ کرینے ضرور دے دوں گا کہ جس پہ کوئی بھی بندہ اپنی لائف کے اندر جو ہے نا وہ ایکس رے کرتا ہے کہ اچھا میں کس کام آ سکتا ہوں دین کے. ٹھیک ہے, ابھی تو عربی شروع کی ہم نے, ابھی اگلا سبجیکٹ جو ہے منطق کا ہے, ابھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم اس کے ٹیچر ہی شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں. مجھے میری مرضی کے ٹیچر نہیں مل رہے. میری مرضی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس ویژن کو شیئر کرتے ہوں, کہ جو ویژن لے کے یہ خاتون چلی ہے پورے پروجیکٹ کو لے کے, جس خاتون نے مجھے بھی کنونس کیا, لٹرلی شی کنونسڈ می, شی ڈنٹ جسٹ ڈیمانڈ اٹ, شی کنونسڈ می کہ یہ میرا ویژن ہے, لے کے چلیں. میں سعدیہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ پروجیکٹ میں جی میری انوالومنٹ کیوں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بیکاز دس وومن had made a lot of sense to me کہ دنیا میں یہی مقصد. اتنا بڑا سوال دنیا میں اور کوئی کام کروں نہ کروں, یہ ضرور کروں گا, اس سے بڑا کوئی سوال ہے؟ تو وہی سوال ہے نا جو ہم نے سب سے پہلے شناخت کرنا ہے کہ میری پلیسمنٹ کیا ہے دنیا میں, what problem am I going to solve. پوری لائف دینی ہے اس کو, کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. تو جب آپ یہ آبجیکٹو سیٹ کر لیں گے کہ میں دنیا میں کس میرا ماخذ کیا ہے نا, میں کیا کروں گا, میں دنیا میں آیا تھا کیا کر کے گیا, مرتے وقت میں کس طریقے کے ڈسپوزیشن پہ مروں گا, مسکراہٹ ہوگی یا پھر وہی ریگریٹ ہوگی. تو وہ پرابلم سالو کریں گے, اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے اس پرابلم تک پہنچنا ہے ہم نے, سولوشن تک پہنچنا ہے ساری, وہ ہمارے کام آئے گی. عربی بھی سیرا سب کا سب کچھ سیرا سے ہی لینے کی کوشش کریں گے ہم. سو میں آپ کو یہ تفصیل سے جواب دے رہا ہوں کیونکہ یہ اصلی کہانی یہی ہے کہ what is the bigger problem that I'm going to solve and how am I going to solve it. Those are the two questions we're all here to answer. So اس پہ برائے بحث کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ کہ پرابلم کون سی ہے. ضروری ہے اس پہ بحث کی جائے, ایسے تو نہیں نتیجہ نکالنا نا ہم نے, مگر کیسے سالو کرنی ہے وہ تو میرا نبی بتائے گا. بالکل ٹھیک ہے. سو اٹس اے گڈ کوشچن. میں کچھ خواتین سے کوشچن لے لوں. جی سنوبر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوکے. شہناز, اصل میں میری لسٹ میں اتنی جلدی اپڈیٹ ہو رہے ہیں کہ میں کسی کو بھی کلک کرتا ہوں نا وہ نام نکل جاتا ہے. تو شہناز السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شہناز علی. اوکے نہیں آ رہی. انم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انم خان. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام سر. جی جی سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں جو صحابہ کی سائیکالوجی تھی یا ہم جس پہ ہمارا بیسک ہے, آپ ہمیں پوائنٹرز میں بتا سکتے ہیں کہ بیسکلی ہم کس سائیکالوجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہ ہم کو ہمارے پورے زندگی کا جتنا بھی فلسفہ پتا چلے. باقی لوگ اپنا مائک میوٹ کر دیں, میں بلکہ خود ہی کر دیتا ہوں. جی
صحابہ کی سائیکالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی جو ابصار صاحب نے سوال کیا تھا نا، بیسکلی سائیکالوجی کا ہی سوال کیا تھا کہ what is the modus operandi now. modus operandi کا مطلب ہوتا ہے اچھا میں کیا کروں. تو اس سے پہلے ایک سوال بنتا ہے اچھا کہ کیوں کروں، جو بھی کروں وہ کیوں کروں. تو سائیکالوجی یہی دو چیزیں ہیں، علی بن ابی طالب ہوں یا عمر بن خطاب ہوں. وہ ابو بکر صدیق نے یہ بات رقم کر کے، اور عمر بن خطاب نے بھی، علی بن ابی طالب نے بھی، میں کیوں آپ کو یہ دو تین نام بار بار بولتا رہتا ہوں، ان کی یہ احادیث، ان صحابہ کی حدیث تواتر کے ساتھ کئی موقعوں پہ انہوں نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس راستے سے کیوں ہٹاتے ہو. حالانکہ صحابہ کے مشورے آتے تھے ان کو ہم تو نہیں مشورے دیتے تھے نا. بڑے بڑے جید صحابہ کہہ رہے تھے ابو بکر صدیق کو کہ یہ کام اس طرح کر لیں یا یہ ڈیسیژن لے لیں. وہ صحابہ سے کہتے تھے کہ مجھے اس راستے سے کیوں ہٹاتے ہو کہ جس سے میرا نبی چلا. یہ سائیکالوجی سمجھیں آپ اس کو. اب اس کے لیے صرف نقل نہیں ہے کہ جو میں نے سنا یا حدیث پڑھ لی یا سنا، کیونکہ نبی اسلام کو تو انہوں نے تو روز انٹرویو لیتے تھے نبی اسلام کا. وہ ایسے سوال صحابہ نے کیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر قیامت والے دن آخرت میں دن دے. ایسے سوال وہ کر گئے کہ ہمیں اب دنیا آسان کر دی انہوں نے ہماری. نبی اسلام سے انہوں نے انٹریگنگ سوال کیے ہیں، ڈیپتھ میں سوال کیے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے ہی کیوں، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. تو اسے ہوا یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی نفسیات بنائی بلکہ ان کی ان تمام معاملات کو پڑھنے والے کی بھی نفسیات بن جاتی ہیں کہ نبوی نفسیات کیا تھی. ٹھیک ہے. سو they were putting the spotlight on the Prophet ﷺ so much depth کہ ہمیں فائدہ ہو گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو حدیث ہے نا، وہ بہت ہی بڑا مطلب کارنر سٹون ہے ہمارا، کہ نبی اسلام سے وہ اس طریقے سے اور اتنے سوال کرتی تھیں کیونکہ وہ چھوٹی تھیں اور وہ ہر چیز سیکھنا چاہتی تھی، پلس ان کی نیچرل کیمسٹری اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہوئی تھی. اللہ نے ہم سب کے لیے احسان کرنا تھا تو عائشہ صدیقہ کو نبی اسلام کی لائف میں انٹروڈیوس کروایا. اور انہوں نے وہ سوال کیے کہ جو عام بندہ شاید گھبرا جاتا نبی اسلام سے سوال کرتے ہوئے. عائشہ نے ایسے موقع پہ وہ لسٹ آف کوسچن نبی اسلام سے کیا ہوا ہے کہ نبی اسلام مسکرا کے عائشہ کی تعریف کے ہمیں بتایا کہ عائشہ کو کہ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا امت کا کہ تم نے یہ سوال کر لیا، کتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ عائشہ used to go in depth of the questions. Why? So that she can understand the psychology behind the action or the decision. Okay, that's what I mean when I say کہ صحابہ کی نفسیات کیا تھی. صحابہ کو پتا تھا کہ یہ کام مطلب یہ کام کیا کرنا ہے تو ہمیں بھی پتا چلتا وہ کام کیوں کرنا ہے. یہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، سنت آ گئی ہے، یہ سنت کیوں آئی ہے ایسے. یہ صحابہ کو نفسیاتی طور پر ٹریننگ مل رہی تھی اور ان کی ذہن سازی ہو رہی تھی. یہ ہے ضروری ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور اس پورے کے پورے کورس میں انشاءاللہ ہم صحابہ کے ریفرنس سے یہ ساری کی ساری ہائی لائٹس کو انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی ایک خاتون کو میں ڈاؤن دا لسٹ سے میں ایک خاتون زہرا السلام علیکم کہ نو جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیے میں ان سے پہلے پوچھ لوں. صدف تہمینہ نو صدف سمینہ I just can't get that. سحر میں جب نام بدلتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر ہم جب یہ سیرہ پڑھتے ہیں تو ہماری اپنی لائف میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو اسپیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ تو اس میں سے پھر ہم لائف میں کون سے والے حصے کو یعنی کہ قبول کریں. جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک خاتون ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی لائف جو ہے بہت مشکل میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آیا حضرت حاجہ کی طرح ایک اللہ پر توکل کر کے جیسے انہوں نے کیا وہ موو کر لیں، یا آیا ابھی سٹاپ کریں اور جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آگے کوئی سٹیپ فارورڈ نہیں کیا تھا جب تک کہ ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ والوں کو وہ انہوں نے یعنی دیکھ نہیں لیا کہ وہاں پہ جانا ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے. یعنی ہم سیرہ میں بھی پڑھتے ہیں ایسے ہی دو راہیں پر بعض اوقات ہم آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کیسے پھر جو ہے ان دو راہوں میں سے کون سی راہ کو اختیار کریں.
یہ میں ساتھ ساتھ کور کروں گا ہر سچویشن کے اوپر. یہ میں آپ کے سوال کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈیٹیلنگ ساتھ ساتھ کریں گے ہم. ہر سیرہ کے کورس میں ڈیٹیلنگ ہوئی بھی ہوتی ہے کہ ایک بیوی ہے وہ آسیہ علیہ السلام کے ماڈل پہ رہے اور فرعون کی بیوی بنی رہے, یا پھر وہ حضرت زینب کے ماڈل پہ اور کہ نہیں جی مجھے ڈیورس چاہیے. اور زینب حالانکہ فرعون کی بیوی نہیں اور سب سے بڑے صحابی کی بیوی ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی ڈیورس لی انہوں نے. حضرت زید کی بیوی ہے زینب, ٹھیک ہے. تو یہ تو ریشنلائزیشن آپ کو ان دا کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے کہ کرنی. بہت بڑا سوال آپ نے کیا ہے, ورنہ بہانے تو ملیں گے آپ کو کہ ہاں ٹھیک ہے حضرت آسیہ بھی تو رہ رہی تھی. زیادہ تر تو عورتیں حضرت آسیہ ماڈل پہ ہی رہ رہی ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. مگر وہ میں وہی کہتا ہوں نا بار بار کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو پال رہی ہیں, اصلی والے موسیٰ علیہ السلام کو, تو پھر تو آپ فرعون کی بیوی بن سکتی ہیں. مگر اگر آپ کے گھر میں عام مسلمان پل رہا ہے جس کو کوئی وحی نہیں آنی, جس کو کسی قسم کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا جو نبوی معاملے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس کون سا جواز ہے کہ آسیہ علیہ السلام کی لائف گزاریں گے آپ؟ یہ تو اپنے اوپر بہانا کیا نا آپ نے. یہ میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, فکر نہیں کریں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ کس طریقے سے آپ نے ڈسپوزیشن کرنی ہے. جی وعلیکم السلام. ابھی سے میرا کوشچن اسی سے موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے اور آپ اس کو پلیز ریفرنس بنائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ. جیسے قرآن پاک میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیر کے کام میں جلدی کی اور جلدی پہنچ گئے. اللہ پاک نے ابھی پہنچنے کا وقت مقرر نہیں کی, تو انہوں نے جا کے فرمایا کہ یا اللہ میری شوق اور میری دید اتنی ہو سکا. تو کے کاموں میں جیسے کے کاموں میں سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے, ویسے نیکی میں بھی بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. بہت جلدی جو ہے وہ نقصان کا باعث. ہم سیرہ پر آپ کی آواز کٹ گئی اور مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کیونکہ مجھے کچھ آواز نہیں آ رہی تھی. جب آپ واپس آتی ہیں تو بتائیے گا. ابراہیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جی الحمدللہ. جی ابراہیم, سر ہم اس میں کون سی بک پڑھیں گے سیرت؟ میں کوئی ایک بک نہیں پڑھا, میں نے ابھی آپ کو بتایا ہم نے کافی سارے ہمیں ساتھ سورسز کوٹ سیرا کی کوئی کتاب کاپی کرنی تو پھر میں آپ کو وہی کتاب پڑھا دیتا ہوں. کافی ساری سورسز ہیں جس سے ہم نے ڈیٹا لینا ہے, اور میں ریفرنسز جو ہے نا احادیث کے اور واقعات کے ریفرنسز انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. کسی ایک اسکالر کی کوئی سیرا پکڑ کے میں نے نیریشن نہیں دینی, میں نے سائیکالوجی کا اینگل دینا ہے تاکہ یہ والا کورس منفرد ہو سکے اور کسی ایسے کام آ سکے جو کوئی اور کورس شاید نہ آ سکے, تاکہ آپ دونوں کورسز سے فائدہ اٹھا سکیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں اور جو یہ کورس ہم کریں گے انشاءاللہ. سر ایک اور سوال ہے. ٹھیک ہے جی. سر یہ میری 18 سال ایج ہے, اگر میں سیرہ پڑھ لیتا ہوں تو میں اپنے اندر وہ چینجز کر سکوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی جو ان کی جو سیرہ تھی پھر میں اپنا آپ کو کر سکوں گا چینج؟ آپ کی آواز صحیح تو نہیں مگر مجھے سوال سمجھ آ گیا کہ 18 سال عمر ہے میری, کیا اب میں کچھ چینجز لوگ یہ کر کہتے سکتا ہیں ہوں؟ کہ مطلب 18 سال کی ایج کے بعد پھر اپنے مطلب نیچر میں یا سائیکالوجی میں چینج ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. جی ہاں, کچھ لوگ نہیں کہتے, سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے, مگر یہ یاد رکھیے گا اگر آپ سیرہ نہیں کریں گے 18 سال میں بھی تو پھر تو کسی اور ہی ماڈل پہ جائیں گے آپ. ٹھیک ہے, تو سیرہ تو کرنی چاہے 88 سال کے بھی ہوتے تب بھی سیرہ پڑھنی تو ضروری ہے نا. جب تک آپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ نبی کے ماڈل پہ آ جاؤ, ہوتی اللہ ہوتی ہے رسول کر لو, تو ہوتی رسول کے لیے سیرہ تو ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو سوال ٹھیک ہے آپ کا کہ جلدی کرنی چاہیے تھی. جی ہاں بالکل جلدی, 18 سال واقعی میں دیر کی آپ نے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی سیرہ ہی نہیں کرنی. آپ ابھی بھی نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ٹھیک سوال ہے آپ کا, بالکل ٹھیک سوال ہے. جی سجاد اختر صاحب, بہت نام ہی نکل گیا. جی سجاد اختر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج جو ہے نا آپ نے میرا نام بھی سلیکٹ کر لیا, نہیں تو ہمیشہ وہ سسٹر شہناز کے نام پہ آپ کلک کرتے تھے دوسری کلاس میں بھی. تو میرے ذہن میں جو ایک کنسرن اور ایک سوال بھی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں جب بھی سیرہ کی کلاسز دیکھتا ہوں تو لوگوں جو ہے نا ہسٹری کے پرسپیکٹو وہ یوں لگنے لگ جاتا ہے جیسے ہسٹری کی کلاس ہو رہی ہے. وہ بس ایک سیریز آف واقعات بتا دیتے ہیں
اور اس میں سے کیسے اپلائی کرنا ہے، بس وہ یہی ہے کہ اب پھر اپنی یعنی کہ اس کی بیس پہ آپ اپلائی کر لیں جہاں کہیں موقع ملتا ہے. اچھا یہ ہاتھ دھونے کی سنت یہ ہے اور مسجد میں انٹر ہونے کی یہ ہے، تو کائنڈ آف بس وہ اپلیکیشن ریچول کی حد تک رہ جاتی ہے، انلیس کہ کوئی ایکسیپشنل سچویشن آ جائے اور آپ اس میں سے کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو میں اگر سوال مجھے سمجھ گیا ہوں ہاں مجھے کہ آپ اس کی وہ یعنی کہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس سے جو ٹریننگ والی جو بات ہے وہ کہاں پہ کیسے آئے گی. اسی کے لیے سائیکولوجیکل اینگل دینا ضروری ہے. کروڑ روپے کا سوال ہے آپ کا کہ کیا خالی سٹوری سنیں گے. سیرا کہتے ہیں سٹوری کو، میں بائی یاد رکھیے. سیرا عربی میں صحیح. اس واقعے کو کہتے ہیں، کسی بھی واقعے کو. مطلب میری سوانح عمر بھی سیرا ہی کہلائے گی عربی میں، مگر چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے ایک لنگو جو ہے نا وہ کوئن کر دی، اسے کوئن کہتے ہیں کہ یہ سیرا کا لفظ ہم نے نبی اسلام کی اس لائف سٹوری کو کوئن کر دیا کہ اس کا مطلب نبی اسلام کی کہانی ہے. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمیں تو پتہ ہے نا ہم سیرا کہتے ہیں کس کو، مگر عربی میں سیرا کہتے ہی سٹوری کو اور سچے واقعے کو، مطلب اس کی جو لائف جو ہے انہوں نے کیسے گزاری. تو اس لیے آپ کو ہمیشہ سے اسٹوری ہی ملے گی نبی اسلام کی. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آدم علیہ السلام سے پہلے سے شروع کروں، کیونکہ میں نے جو خود سیکھی تھی سیرا وہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی کہانی سے شروع ہوئی تھی، تاکہ پورا فلسفہ سمجھ آئے. زیادہ تر سیرا جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بہت جلدی کریش کیا جاتا ہے کہ جلد از جلد نبی علیہ السلام تک پہنچا جائے. یہی نیت ہوتی ہے ان کی. میری یہ نیت اس لیے نہیں ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ نفسیات جو ہے نا، نفسیات جو اللہ تعالیٰ نے سنت اپنی بنائی ہے نا کہ انسان کو کس نفسیات پہ پیدا کیا ہے، ڈسپوزیشنز کیا ہیں اور کس طریقے سے آپ نے گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے، تو مجھے وہ تفصیلات دینی پڑیں گی جو کانٹیکسٹ پوری طریقے سے سمجھائیں گی تاکہ ٹریننگ ہو سکے رادر دین ایک سٹوری ٹیلنگ ہو. سٹوری ٹیلنگ کا مطلب غلط بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہم نے کوئی کہانیاں نہیں سنائی، نعوذ باللہ، ہم نے نبی علیہ السلام کی لائف سٹوری سنائی کہ ہوا کیا تھا. ساتھ ساتھ ہر سیرا کا جو بھی جو تفسیر شرح کرتے ہیں حدیث کی بھی اور جو سیرا کے بیان کرتے ہیں وہ خود اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور ڈالیں گے تاکہ نفسیات اجاگر کی جا سکے. ٹھیک ہے، کتاب میں البتہ ایسے نہیں ہوتا. آپ نے صحیح کہا، زیادہ تر اردو کی جتنی بھی سیرا میں نے پڑھی ہیں، ایون انگلش کی بھی پڑھی ہیں میں نے کئی، اس میں کبھی بھی ڈائریکشن دی نہیں جا رہی ہوتی، وہ خالی بس نریشن ہوتی اور پیاس رہ جاتی ہے کہ اچھا تو کیا ہم بھی ایسے ہی کریں، ایسے یہ کیوں کریں، انہوں نے کیوں کی تھی، یہ سوال کے جواب نہیں آتے. تو وہ اس لیے بھی نہیں آتے نا، میں سمجھ بھی سکتا ہوں کہ وہ 5-5 ہزار صفحوں کی کتاب بن جائے گی 12-12 جلدوں کی، تو وہ شاید اس وجہ سے کرتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ تمہارا کام ڈیٹا کلیکشن ہے وہ تو پوری کر لو، نبی اسلام کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش ہیں وہ تو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، سو I do not know, I cannot speak on their behalf, but we are going to go in as detail as much as we can جب تک زندگی نے الاؤ کیا انشاءاللہ، تاکہ وہ تربیتی عنصر جو ہے نا وہ سب سے بڑا عنصر رہے، نمایاں ہو کے سامنے آئے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. مین کنسرن میرا یہی ہے کہ جی بالکل اس میں سے چاہے بھلے سے ساری نہ کر سکے، ہم جتنا جو بھی وقت ملا اس میں سے کچھ اسپیکٹ ہی کر لیں، لیکن وہ جو اس کے پیچھے جو وزڈم ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. کئی موقعوں پہ ایسا آیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایون قرآن کریم کی تفاسیر میں ایسے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں اس کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں یہ ہے، جبکہ صحابہ ڈفرنٹ مطلب سمجھ رہے تھے اس کا. تو یعنی کہ اس میں بھی اس کے لے کے قرآن کریم کی فلسفی پیچھے کیا تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سیم یہی ہے کہ ہم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سیرہ جو ہے برکت کے واسطے نہ خالی پڑھ کے فارغ ہو جائیں، بالکل اس کو اپنی لائف میں اپلائی کر سکیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ ہم مقصد سے سیرہ کا کورس کر رہے ہیں. مقصد کلیئر ہونا ضروری ہے کہ کیا فائدہ ہوگا، ہمارے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا، ہمیں ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا جو ہم سے انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہم سے جو بھی انٹریکٹ کرتا ہے اس کو کیا پتا چلے گا کہ کیا محمد کو امتی ہے، تو کیا فائدہ اس سے بات کرنے کا، کام کرنے کا اس کے ساتھ انشاءاللہ. جی آمنہ خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آمنہ، آپ کا ہاتھ، آپ نے کوشچن ہے کوئی آپ کا؟ جی سر، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے میں جو ہے وہ اپنے اسکول کے اندر
9 میٹرک کی ایک مسلم آئیڈینٹی کے حوالے سے کلاسز دے رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ مجھے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ غلط لگ رہی تھی وہاں پر. تو میں نے یہ کلاسز اسٹارٹ کی تھی, تو میں ان کی کون سی سائیکالوجی کے اوپر سب سے پہلے ہٹ کروں کہ جہاں سے ان کی جو سائیکالوجی ہے وہ ٹریگر ہو جائے. یہ سوال جو ہے نا میں سیدھا میں نہیں ابھی آنسر کروں گا, یہ ضرور مجھ سے یہ لکھ کے بھیج دیجیے, ٹھیک ہے؟ اوکے میں اوکے, میں صرف لکھ کے سیدھا کے کورس کا کوشچن لے رہا ہوں کیونکہ اس کا جواب لمبا ہے. اوکے. جی, اٹس اے گڈ کوشچن. عائشہ خوشنود, سوری آپ کا میں نے ایسی نام لیا, ہاتھ میں دیکھ لوں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے. لاسٹ کوشچن میں لوں گا, اس کے بعد میں نے سمری دینی ہے, ٹھیک ہے؟ سمری میں اس لیے دوں گا تاکہ آپ کو پتا ہو آگے سے کیا ہونا ہے اس کلاس کے ساتھ. ہم نے ختیجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کہہ رہے تھے کہ اتنی ڈیٹیلز میں ہم جائیں گے, تو یہ 35 منٹس کم نہیں ہے؟ اتنی ڈیٹیلز میں ہم کب تک ختم کریں گے؟ تو کافی زیادہ لمبا نہیں ہو جائے گا؟ کتنا ایک وقت دینا چاہ رہی ہیں آپ سیرا کو؟ ختیجہ ہلو. جو دورانی ہے نا ایک سیشن کا, وہ اگر میں 2 گھنٹے بھی کر دوں تب بھی کم ہے, ٹھیک ہے؟ میں نے 35 اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگ کو پورا کا پورا سیشن جو ہے نا کسی بھی موقع پہ سننے کے پیچھے فٹیگ میں نہ آئے کہ آج گھنٹے کا سیشن سننا پڑے گا یا 2 گھنٹے کا. آدھا گھنٹہ جو ہے نا اٹس اے ویری سوالویبل چنک فار اینی کائنڈ آف روٹین دیٹ یو گائز آر گوئنگ تھرو. 35 منٹس کے اندر ہم 25 سے 30 منٹ تک میں اسٹریٹ نیریشن کروں گا انشاءاللہ, اور اس میں جتنے بھی پوائنٹس آف ویو ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش ہوگی. مگر اس کے بعد 5-7 منٹ ہم 1-2 کوشچن لے لیں گے. مگر اس سے زیادہ دورانیہ آپ نے ری پلے نہیں کرنا کبھی بھی. یہ ہماری روٹینز میں آ چکا ہے, ہماری مینٹل فٹیگ آ جاتی ہے کہ 45 منٹ گھنٹہ جو ہے نا وہ بار بار نہیں سننے کا کوئی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا چھوٹا ہو سکے اتنا کیا جائے رادر دین, اور اس کے لیے پھر ہمیں وہ قیمت دینی پڑے گی کہ ہاں کیا پتا ہمیں دورانیہ اس پورے کے پورے کورس کا بڑھانا پڑے, تو خیر ہے وہ بڑھا دیں گے, مگر افیکٹیوٹی کا جو ہے نا اس پہ کمپرومائز نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے؟ سو یو رائٹ, وقت لگے گا اس میں, مگر ایک سیشن کا دورانیہ جو ہے نا وہ ایک خاص طریقے سے بڑے مباحثے کے بعد ہم نے 35 منٹ لاک کیا. لاسٹ کوشچن, یہ چھوٹا کوشچن تھا اس لیے میں لاسٹ کوشچن ناصرہ مظفر میم آپ کا لے رہا ہوں. چاہ رہا کوئی میل کوشچن. ماجد سعید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماجد صاحب. جی سر, یہ کتنے دورانیے کا کورس ہوگا اس کا؟ اور بہت سارے میسیجز اور میں دیکھے تھے تو ریکویسٹ ہے کافی دوستوں کی بھی جو کسی ایکو سسٹم کے کورس میں نہیں ہے, تو دے ور آلسو ویری کین ٹو اٹینڈ دس کورس. تو اگر یہ پبلک ہو سکے تو دیٹ وڈ بی اے گریٹ فیور ٹو ایوری ون. شور, اس کا جواب سادہ ہی دے سکتے ہیں خالی, مگر آپ سکھائیں نا لوگوں کو, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ سیکھیں گے تو سکھائیں گے. اگر آپ نے ویڈیوز آگے کرنا شروع کر دی تو لوگوں نے آپ سے نہیں کچھ سیکھا, ٹھیک ہے؟ تو ایتھیکلی وہ رانگ ہے نا, تو وہ تو نہیں کر سکتے, مطلب تو سکھائیں نا آپ. نہیں, آپ کو ریپروڈیوس کریں, اپنا پوائنٹس آف ویو خود بھی ڈالیں اس میں, اپنا فلیور ایڈ کریں اور لوگوں کو سکھائیں سیدھا. یہ تو ون مور ریزن ہے کہ ہم پبلک کو اوپن نہ کریں تاکہ آپ لوگ سکھائیں سیدھا آگے سے. That is actually a great point as well. سر یہ اس کو ہم ویکلی دو یا جسٹ ون کلاس اینڈ ایوری ویک اینڈ اٹ کین گو فار لائک 6 months اور دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا 2 کلاسز تو ہمیں پتہ ہے سیرا کی ہونی ہے انشاءاللہ, دوسری تو سعودیہ نے لینی. میں ابھی جو اپنی کلاس ہے اس کو میں ونس اے ویک کے علاوہ ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ونس اے ویک کو ٹوائس اے ویک کر سکیں, مگر ضرورت پڑے گی تو کوئی میک اپ کلاسز یا ایکسٹرا بونس کلاسز ونس ان 2-3 ویکس ایکسٹرا کر لیا کریں گے انشاءاللہ. کنٹینٹ سر ریکویسٹ ہوگی کہ بکس وغیرہ ریکمنڈیشن مل جائے نا, وہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ہم ڈائریکٹ سرچ کرنے چاہتے ہیں تو دیر آر لاٹ آف بکس, تو بندہ وہ جو ہے نا گم ہو جاتا ہے کہ میں اب کس چیز کو چوز کروں. تو تھوڑی سی اس میں ڈائریکشن مل جائے گی, ایوری اسٹوڈنٹ ول بی, مطلب ہمیں ایزی ہو جائے گا چوز کرنے کے, کیونکہ یہ بکس ہم پہلے پریورٹی میں رکھ کے پڑھ لیں, اور ویسے تو پڑھتے ہی رہنا ہوتا ہے.
جو بکس کے حوالے سے تھوڑا یعنی آگے چل کے رکھیے گا کائنڈلی. ضرور ضرور ضرور. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. اب میں جسٹ سمری کر دوں. سمری یہ ہے کہ 35 منٹس انشاءاللہ ایوری ویک. اس کا جو اسکیجول ہے وہ سبجیکٹ ٹو چینج ہے کہ صرف سنڈے کو ہی رکھا جائے یا کسی اور دن بھی. دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن سو مینی فیکٹرز کہ جس کے اوپر نہ میں نہ سعدیہ نہ کسی بھی لیول کے اوپر ہم کوئی ایک حتمی فیصلہ اس وقت نہیں کر سکتے. کوشش یہی ہوگی کہ ویکینڈ میں سے کوئی ایک دن ہی ہو، مگر اگر نہ ہوا تو اس کے پیچھے یہ مت سمجھے گا کہ وہ پرماننٹ چینج ہوگی. وی ول بی ایبل ٹو کم بیک ٹو دا ویکینڈ کلاسز. مگر ساری کلاسز کا جو اس وقت ارتکاز ہے وہ ویکینڈ پہ آ رہا ہے، تو ظاہر ہے اوور لیپنگ ہو جاتی ہے. اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ سیرا کو میں سینڈوچ کلاس کے طور پہ ٹریٹ کروں اور بیچ میں جلدی سے گزارنے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی کریٹیکل تھنکنگ کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے ہماری، اس کی پریپریشن کٹ تیار ہو رہی ہے، اس کی کچھ ٹی ایز ہائر ہو رہے ہیں، ٹرین ہو رہے ہیں، تو وہ بھی سنڈے کو ہی یا سیٹرڈے کو ہی پش ہو رہی ہے. اس طرح 2 کلاسز اور آ رہی ہیں. آپ کی ابھی تجویدی کلاس آنے والی ہے، سو وہ بھی ویکینڈ کے اوپر پش کرنے کی بات ہو رہی تھی. مگر میری کوشش یہ تھی کہ میں جو سیرا کا جو میرا کورس ہے وہ اس وقت ہو کہ جس میں نہ اس سے پہلے بھی کلاس لے رہا ہوں نہ اس کے بعد، تاکہ ایک اسی فلو میں چلے جس فلو میں اس کی پرائرٹی 1 پرائرٹی ہائی پرائرٹی ڈکلیئر ہوئی بھی ہو. سو میں نے آپ کو پھر بتایا کوشچن آنسرز نہیں ہوں گے اس میں. سیرا میں ہوں گے، مطلب آخر میں 5-7 منٹ دیں گے ہم. اس کے دوران کوئی چیٹ نہیں آن ہوگی، کوئی Q&A نہیں ہوگا. یہ دورانیہ کتنا بڑھانا ہے کتنا کم کرنا ہے یہ ایک قابل بحث قابل غور نقطہ ہے، جو کہ میں اجازت چاہوں گا بار بار ڈپینڈ کرے گا کہ کس ٹاپک کے اوپر سیرا میں کس موقع پہ آ گئے ہم، تو شاید ہم کم کر دیں یا بڑھا دیں. اس لیے ایسی کوئی لمٹ نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی آپ اس پہ وہ کنسرن ہو کہ 25 منٹ کی کلاس کیوں یا آج 1 گھنٹے کیوں ہو گئی ہے. اٹ ڈیپینڈز آن سو مینی فیکٹرز. میری کوشش یہ ہوگی اور مجھے آرڈر بھی یہی ہے میم سعدیہ کے کہ 35 منٹ سے ایکسیڈ نہیں کرنا. اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میں حکم کی تعمیل لاؤں اور تعمیل کروں، اور کیونکہ ان کا پلان ہے اور وہ آگے سے ہولسٹکلی دیکھتی ہیں پورے ایکو سسٹم کے معاملات کو، تو میں اپنی مرضیاں کم ہی کیا کروں گا. کوئی کوشچن آپ کا ہوگا جو کہ شاید نہ میں پورا کر سکوں تو وہ الگ سے ہم ٹریٹ کریں گے اس کو. It's not going to be part of that session. Session is a very sensitive word. کوئی اور کوشچن ہو پلیز آپ ہم ایک ای میل ایڈریس بنائیں گے جو کہ آپ کو ٹیوزڈے کو اناؤنس کر دیں گے، sira@sourcecode.com.pk. ٹیوزڈے یا وینسڈے کو آپ کو مل جائے گا. سیرا کا کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں میں بنانا چاہ رہا. اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ضرورت پیش آئی، ڈیمانڈ ہوئی، تو میں فور ایڈمنسٹریٹو پرپز اونلی، اناؤنسمنٹس اونلی، سیرا کے گروپ میں سیرا کا گروپ بنانے کی کوئی ضرورت پڑی تو ضرور بنا دیں گے. جو سیرا کے پرماننٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی ابھی ایسا مجھے کوئی ایسا مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں، تاکہ لنک اسی پہ چلا جایا کرے. اور آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ اناؤنسمنٹ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے کلاس کب ہونی. It's subject to change. It is not going to change inshallah, but if it does, don't be surprised. Okay. اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کورس میں. ہم بس میں نے جو نہیں بتائی ابھی تک، اگر کوئی چیز رہ گئی ہوگی تو ہم ساتھ ساتھ اناؤنسمنٹ کرتے رہیں گے اس کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں سعدیہ سے ایک دفعہ پوچھ لوں کہ کوئی چیز میرے سے رہ نہ گئی بھی ہو. I hope مسئلہ یہ ہے کہ مجھے زوم جو ہے نا سمجھ نہیں جی. مجھے بس let me ask her. میں ان سے اجازت چاہوں گا تاکہ یہ سیشن اب کنکلوڈ کیا جائے. I hope everyone is clear. اورینٹیشن سیشن کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے ہمارا ارادہ کیا ہے، ٹیکنیک کیا ہونی ہے، کس طریقے سے ایڈمنسٹریشن چلنی ہے اس پورے کے پورے کورس کی. ایسا تو کچھ سوال آپ کے سوالوں سے ایسا لگا نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. I hope everyone is clear. انشاءاللہ اگلی کلاس سنڈے کو ہی انشاءاللہ پورا ارادہ ہے جب تک کہ آپ لوگ اویلیبل ہوں.
میم سعدیہ سے میں بس لاسٹ ورڈز اینی تھنگ میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. میں نے میوٹ کیا ہے سب کو. جی جی اچھا جی سیرا کی کلاس کے حوالے سے یہ میں ابھی بس تھوڑا سا یہی کہنا چاہوں گی. سر نے آلریڈی کافی زیادہ ایکسپلینیشن اس کے اوپر دے دی ہے. ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ٹائم کے حوالے سے ہے. مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا پلیز. جی جی میرا خیال ہے وہ میں نے سعدیہ میم آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. آپ جی جی سوری میں آپ کو میسج کرنے کی کوشش کری تھی. جی ہاں وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی. جی اچھا میں ٹائمنگ کے حوالے سے بات کر لیتی ہوں کیونکہ کافی لوگوں کا یہ کوشچن ہے. مجھے پرسنلی بھی یہی میسیجز آ رہے ہیں کہ کلاس کا ڈیوریشن جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. تو اس کوشچن کے آنسر میں تھوڑا سا کوشش کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا کلاس کا آئیڈیا جو ہے نا وہ ڈسکس کر دوں. کیوں اس کو 35 منٹ رکھا گیا؟ ایکچولی میں اس کو 25 منٹ پہ رکھنا چاہ رہی تھی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ I really want کہ آپ لوگ سر ساحل کو اتنے عرصے سے سن رہے ہیں اور ایک جنرل ڈسکشن اور ہر ٹاپک کے اوپر ڈسکشن اور ہر طرح کی ڈسکشن جو ہے نا وہ ہوتی رہی ہے. تو کیونکہ یہ کورس صرف سیرا کے لیے ہے تو اس لیے صرف سیرا کی ہم ایک تو اس کلاس کے اندر بات کریں گے. کوشچنز ہم نہیں لیں گے اور کیونکہ اٹس آلریڈی ڈیزائن کریکولم جو بھی ہم اس کے اندر ڈسکشن ہوگی اس پہ بہت ٹائم لگا کے محنت کر کے وہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ لوگوں نے فلاسفی سائیکالوجی اور یہ سب چیزوں کی بات کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اپلیکیشن کو بھی ہم ڈسکس پہ کریں گے کہ سیرا کو اب آپ کیسے اپلائی کیجیے. ایک آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے جو پرسنل آپ کی ڈیولپمنٹ ہے نا اس کے اوپر آپ لوگ خود فوکس کیجیے. اس طرح کی دعائیں ہیں جو آپ اپنے لیے مانگا کیجیے. جیسے میں آپ کو ایک دعا بتا دوں، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. ٹھیک ہے، یہ پوری بہت لمبی دعا ہے. میں صرف آپ کو پورا پہلے اس کا ایک آیت بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے علم و فہم جو ہے نا اس کی فراست اس کی دعا کیجیے کہ آپ کو سر ساحل سب کچھ نہیں دے سکتے یا کوئی بھی انسان آپ کو نہیں دے سکتا. تو یہ چیزیں آپ جب اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگیں گے تو آپ کا ذہن اور دل انشاءاللہ تعالیٰ علم کے لیے اور ہر طرح کے دینی علم کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کھولے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کے لوگوں سے ملوائیں گے جو آلریڈی اس کام کے اندر ہیں. تو ویسے تو ماشاءاللہ اب اس کلاس میں آپ موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یو آر چوزن پیپل. اٹس ناٹ بائی چانس کوئی وہ اٹس ناٹ کوانسیڈنس کہ آپ لوگ اس کلاس میں موجود ہیں. تو ٹائمنگ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ what I want is کہ اٹس ناٹ اے جنرل کوئی ڈسکشن کی کلاس نہیں ہو رہی یا اسٹوری ٹیلنگ کلاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تو یہ اسٹوری ٹیلنگ کلاس ہوتی تو پھر ہم اس کو 1 گھنٹے سے بھی اوپر لے جاتے کیونکہ سیرا تو سنتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا کتنا ٹائم آپ بیٹھ کے سنتے رہیں. تو what I want is کہ I don't want کہ آپ لوگ عقیدت میں آ کے یہ کلاس سن رہے ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں سن رہے ہوں. آف کورس پیار میں ہی سن رہے ہیں اور عقیدت میں بھی سن رہے ہیں.
but what you are learning from this class. ٹھیک ہے, تو وہ لرننگ جب آپ کو اگر ہم نے بتانے, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سائیکالوجی بتائیے یا اپلیکیشن بتائیے, تو وہ اگر آپ کو 1 گھنٹے کی اپلیکیشن بتا دی جائے تو وہ آپ کے اوپر بہت ہیوی ہو جائے گا. تو دین جو ہے جب اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت لٹل اماؤنٹ, بہت اسمال ڈوز جو ہے نا وہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو چونکہ ہم اس کو آلریڈی ڈیزائن اور پلان اسی کانسیپٹ کے اوپر کریں, اس لیے بہت چھوٹی ڈوز دینا بہت ضروری ہے. لیکن آپ لوگوں سے کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو واقعی ناٹ فار دا سیک آف ایک ڈسٹریکشن نہیں کہنا چاہیے, لائک ڈونٹ کم ہیئر جسٹ ٹو لسن ٹو دا another ٹاک شو چل رہا ہے یا کوئی اسٹوری ٹیلنگ کلاس چل رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس نیت کے ساتھ آئیں کہ ہم وہاں پہ ہم سیکھنے کیا جا رہے ہیں, اور اب واقعی میں نے اپنے آپ کو اور اپنی لائف کو میں نے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ سن رہی ہوں آپ لوگوں کی, میں بھی سر ساحل کو بہت عرصے سے سن رہی ہوں جب سے یہ بولنا شروع ہو رہے ہیں, میں اور اسپیکرز کو بھی سن رہی ہوں, میں لوگوں کی پرابلمز یا باتیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان بہت ایک جذبے اور نیت کے ساتھ, بے شک وہ کامنٹ بھی کرتا ہے, وہ سوال بھی پوچھتا ہے, لیکن جب میں لوگوں سے پرسنلی, ابھی مجھے کیونکہ میرا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ شروع ہو گیا, بات ہو گئی ہے, تو جب ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ آ جاتا ہے, چھوٹا سا بھی کوئی انسیڈنس ہو جاتا ہے, بہت چھوٹا سا انسیڈنس بھی ہو جاتا ہے, تو لوگ ایسے اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک آپ مطلب اتنے عرصے سے جو آپ سن رہے ہیں اس میں آپ نے کیا سیکھا ہے. You don't know how to interact, you don't know how to be patient. مطلب 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ کو یہی نہیں پتا چلا کہ ہر چیز, ایک پتہ بھی ہلتا ہے, ہم اس چیز پہ بلیو تو کرتے ہیں, ہم یہ باتیں بھی بہت کرتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے, تو ہم اتنا سا صبر بھی نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر, ہمارے پاکستانی لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں, کہ آپ کی جو نرچرنگ ہوتی ہے اللہ کے حکم سے, ہر ایک سنگل انسیڈنس ان یور لائف جو ہے نا وہ آپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا, میرے بچے جو ہے نا ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. یہ آواز آ نہیں رہی ویسے آپ کے بیک گراؤنڈ سے, فکر نہ کریں. جی جسٹ ویٹنگ فار می تھا. Yeah, no, it's not a distraction. Go on. میں میوٹ کر رہی ہوں, مجھے 1 سیکنڈ میں ان میوٹ کیجیے پلیز, ذرا میں جی بات کروں. بہتر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی, تو یہ سیرا کی جب کلاس میں اسکرپٹ اس کا وہ میں لکھ رہی تھی پورا, تو مجھے بہت جگہوں پہ یہ ضرورت تھی, میں نے کچھ ایلیمنٹس اس میں فیتھ کا ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب تک آپ کا ایمان نہیں ہے آپ سیرا پہ جمپ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بار بار اس کو قرآن کو اور سنت کو ریلیٹ کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں گو ہینڈ ان ہینڈ ایسے ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا بہت بہت ضروری ہے کہ ساتھ آپ لوگوں کی ایک نرچرنگ جو تربیہ کلاس ہے وہ شروع کی جائے, آپ کو فیتھ کے بارے میں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کیسے ہے, اور پھر اس میں کہاں پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے, کیونکہ وہ تو اگزامپل تھی قرآن کی. ٹھیک ہے, جب آپ کا فیتھ کمپلیٹ نہیں ہے یا فیتھ کمپلیٹ ہے بھی ہے لیکن آپ اس کو ریوائیو نہیں کرے ایوری سنگل ڈے, آپ اس کے اوپر کام نہیں کرے, وہ آپ بلیف تو ہے اس کا آپ کا اس کے اوپر, لیکن آپ اس کو آپ کی پریکٹسز میں وہ چیز نظر ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے, آپ کسی کے منہ سے کہی گئی چھوٹی سی بات بھی ہم برداشت نہیں کرتے, تو ہمارا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, کہ ہم ڈر جاتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. یہ میں ایک فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات کر رہی ہوں. تو اگر کسی انسان کا ایمان کمپلیٹ ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے تو پہاڑ بھی اگر آ جائے تو کوئی بات نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا. ٹھیک ہے, تو بہت ضروری ہے کہ آپ کی فیتھ اور تربیہ نرچرنگ یہ کلاسز ہوں, آپ یہ ایمان لے کے آئیں کہ برا سے برا ایونٹ بھی از اے لرننگ فار یو.
ٹھیک ہے. ایوری تھنگ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے از اے خیر. ٹھیک ہے, ہر چیز کے اندر خیر ہے. تو ہم لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے, آج کے دن ہم یہ کلاس کریں اور یہ بات کریں, ایک اٹس ناٹ اے کوانسیڈنس. تو what I want from you is کہ جب آپ لوگ اس کلاس کے اندر آئیں تو آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں کہ اب ہم نے صرف باتیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے, میں نے اس کلاس کو بناتے ہوئے لکھتے ہوئے صرف اس چیز کو رکھا ہے کہ بہت چھوٹی اماؤنٹ دی جائے لیکن اپلیکیبل اس طرح کا لیسن دیا جائے فرام ایچ سنگل لیسن جو ہے, جو بھی کلاس ہوگی اس میں سے آپ کیا حاصل کریں اور آپ اس کو کیسے اپلائی کریں گے. تو آپ جب کلاس میں آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں کہ آپ نے آج کیا لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور پھر آپ نے اس کو اپلائی بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور جی دیر از اے لاٹ آئی وانٹ ٹو سے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کیونکہ میرا ابھی تک انٹریکشن لوگوں سے اس طرح ہے نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا میں کہاں سے شروع کروں, کس چیز کو ایڈریس کروں, کیونکہ یہ سیرا کی کلاس ہے اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو جنرل. بہت ساری باتیں میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میں ابھی نہیں کروں گی. انشاءاللہ آن دا رائٹ ٹائم آپ لوگوں سے جب بات ہوگی تو میں وہ ساری باتیں, ڈسکشنز, جو پرابلمس ہیں, جو کوشچنز ایشوز آتے ہیں وہ میں کروں گی. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی کوئی چیز میں مس کر رہی ہوں تو مجھے بتائیے پلیز. No, I think you've covered it way better than I could have covered it. بات کر رہے تھے جی کوئز, اسی وجہ سے کوئز رکھا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی کلاس میں ڈسکشن ہوگی, ایک اٹس ناٹ این ایگزام بٹ اٹس فار یور ریویژن, کہ آپ کو وہ چیزیں یاد رہیں. آپ ایک دفعہ اس کا آنسر دے دیں گے, کر دیں گے, وہ نیکسٹ ٹائم آپ کی اس میں رہیں گی, یادداشت میں رہیں گی. سیرا کی کلاس میرا جو انشاءاللہ تعالی ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ نہیں کریں گے, ہم بار بار کریں گے. ہم اس کو ایک اینگل سے ایک مرتبہ کریں گے, نیکسٹ ٹائم اندر اینگل سے کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ سیرا آپ جتنی مرتبہ بھی پڑھیں وہ کم ہے اور ہر مرتبہ ایک نئے اینگل سے آپ کو سمجھ آتا ہے. تو آپ یہی, اور جتنا اس کا ڈیوریشن اسی وجہ سے ہم کم رکھیں گے تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم دوبارہ ایک مرتبہ کمپلیٹ کریں, پھر ہم دوبارہ کریں, پھر ہم دوبارہ کریں. ٹھیک ہے, تاکہ کوئی چیز ایسی رہ نہ جائے, کوئی ایسی لرننگ, کوئی ایسا اینگل. ہسٹری کی جیسے کچھ لوگ بات کر رہے تھے, موسٹلی سیرا از دا ہسٹری. اسلام کا جو اوریجن تھا, جو اسلامک ہسٹری ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام وہاں سے سٹارٹ ہوا, اور اسی لیے ہسٹری, وہ آپ کو ہسٹری دکھائی دیتی ہے بٹ ایکچولی اٹس دا ہسٹری آف اسلام. ٹھیک ہے, بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے لائف ایونٹس اینڈ ایوری تھنگ اس میں نظر آتی ہے, بٹ اٹس ایکچولی دا ہسٹری آف اسلام. تو یہ سیرا یا ہسٹری پڑھنے سے آپ کو اصل میں اپنے دین کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے سٹارٹ ہوا, کیا کیا سیکریفائسز دی گئیں, کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا جرنی یہاں تک, ابھی تک یہ دین جو ہے وہ ہمارے لیے اور قیامت تک یہی از دا ٹرو ریلیجن. تو ہسٹری اینگل بھی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ لائک آئی سیڈ کہ ڈفرینٹ کورسز میں ہم ڈفرینٹ چیزوں کو زیادہ ایمفسائز کرنے کی کوشش کریں گے. کوشچن میں چاہ رہا ہوں کہ کسی کا کوشچن آپ سے ہونا تو ایک دو کوشچن آپ لے لیں تاکہ مجھے کوئی چیز رہ گئی ہم سے تو. لیکن میں کوئی اس کا اس لیے کہہ رہی تھی کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم آپ پڑھیں تو آپ لوگ نیکسٹ ٹائم جب ہم سیرا کی کلاس کریں تو آلریڈی بیسک کوشچنز جو اس دفعہ ڈالے جا رہے ہیں کوئز میں, وہ آلریڈی از پارٹ آف یور میموری, وہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں. ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ ٹائم جو ہم ڈیزائن کریں گے وہ اس سے آگے جائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ بیسک آپ کو آتا ہے, اب اس سے آگے ہم جا سکتے ہیں, اب اس سے آگے ہم ایک اسٹیپ اور فردر جا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Can you hear me? جی 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 اچھا میم, میرا یہ سوال تھا کہ لائک آپ اس کی تھوڑا سا مطلب لائک کین یو ایکسپلین کہ ہاؤ ڈیڈ یو کم اپ ٹو دس پوائنٹ, لائک ایکو سسٹم کا تو لائک آپ کا جو تھاٹ تھا یا جو پورا جرنی تھا, تو واٹ میڈ یو تھنک کہ لائک سو دیر از آل آف دس جو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے اس کو سیرا کو اس طرح سے پڑھا سکتے ہیں, اور پھر جو آپ نے تربیہ کی کلاس کی, تو what was your turning point, or what was your thought behind that?
ٹرننگ پوائنٹ تو از اے اسٹوری جو کہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے اس طرح کا. اٹس پلیز اوکے. آپ کا نام کیا تھا؟ سوری. میرا نام فرحان ہے. فرحانہ. فرحانہ کوئی ایسے کوئی بہت میریکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں واقعات ہوتے ہیں کہ آپ سے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ اکیلے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کے اراؤنڈ ہوں بھی پھر بھی آپ کو ایک جو ہے نا ریمائنڈر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو میں اگر صرف ایک ایونٹ بتاؤں کہ میرے when I was blessed with my children تو اس وقت مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. I really went into depression کہ یہ کیا ہوگی you know and what I'm gonna do about it. مجھے تو خود نہیں پتا کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن اب مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی تو میں کیا کروں گی. تو یا آپ میں نے لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کا جرنی جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا راستہ. میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں جیسے میں نے ابھی ایک آیت کا ذکر کیا تھا. میں نے صرف یہ دعائیں پڑھنا شروع کر دی تھی اور یہ دعائیں اپنے لیے مانگنا شروع کر دی تھی. تو باقی کیا ہوا I cannot explain. I have no answer to that. اگر آپ میرے سے کبھی کوئی بھی کوشچن پوچھے آپ میں سے کوئی بھی تو I cannot answer those questions کیونکہ I don't know کہ ہر دن ایسا گزر رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے کہ I'm not prepared. I don't know the answer. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور کام آتا ہے تو I'm just ready for that کہ میں انشاءاللہ یہ کر سکوں. ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک اور بات کی کہ لائک ہم سنتے ہیں اور پھر جذبہ بھی ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے بٹ when it comes to practicality there's nothing مطلب لائک اس ٹائم پہ ہم وہ نہیں کر سکتے. تو what do you think is the cause for that؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں عمل کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اتنے بیریئرز آ جاتے ہیں پھر ہمارے پاس ایکسکیوزز بھی ہیں مسائل بھی ہیں اور ہم اس چیز کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے لائک جی تھیری سے پریکٹیکل میں. سے کلاسز کروں گی. آئی وانٹ ٹو ڈو فیمیلز اونلی کلاس کیونکہ بہت سارے ایشوز اور میں سر کے سیشنز میں سن رہی ہوتی ہوں ایسے کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ دس از ناٹ مطلب این ایشو. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے یا چلیں آپ کو ابھی تک مقصد بھی نہیں پتا لیکن آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان تو رکھتے ہیں نا. آپ نماز پڑھتے ہیں آپ مسلمان ہیں. آپ کو پھر آپ اس طرح کے لائف کا آپ کا ایک ایونٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ پوری کی پوری لائف اس کے اراؤنڈ کیوں ڈیفائن کر دیتے ہیں اپنی کہ بس میری زندگی یہی ہے. ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ ٹائم کے لیے ہونا چاہیے نا. اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. وہ پوری لائف تو اس میں نہیں گزار دیتا کہ اب مجھے فلو ہو گیا تو میں بس اٹ مینس کہ میں آئی ایم اے ڈکلیئرڈ پیشنٹ کیا فار ایور میں یہ میرے ساتھ جڑ گئی ہے چیز. تو ایسا تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں وانٹ کہ میں اس بارے میں بات کروں کہ آپ لوگ ہمیشہ پھر یہ بات اس کا آنسر بہت ایک جنرلائز اور بلینکٹ آنسر یہ ہوتا ہے کہ کلچر ہے یا ہماری سوسائٹی ایسی ہے. تو اب آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ آپ کلچر یا سوسائٹی آپ لوگوں جیسے ہی سب لوگوں سے مل کے بنی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو چینج نہیں کریں تو باقی سب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ وہ چینج کریں گے. وائی یو آر ایکسپیکٹنگ کہ کوئی اور آپ کے لیے چینج کرے گا اگر آپ خود اپنی لائف یا دین اینڈ دیئر آپ خود کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے. یو نو کہ ناٹ رائٹ جو بھی آپ. پرفیکٹ.
ایک کوشچن اور لے لیں سعدیہ, پھر ہم ختم کرتے ہیں. Okay. Jazakallah ma'am, thank you so much. It's been And Thank پھر you. wonderful ہر talking to Thank you you. سچویشن and میں Jazakallah for everything. اس کا ایک دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ ہر سچویشن کا آنسر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹیکٹک ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو جزاک اللہ خیر. جی سائمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے بتائیے اگر کوئی کوشچن ہے تو. جی لاسٹ کوشچن. جی سائمہ. میرے دو کوشچن ہے, کچھ کوشچن ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ اسٹوڈینٹس ایسے جو انگلش میں بھی لے رہے ہیں عربک کلاس, تو ان کے لیے جو سیرا کی کلاس ہے کیا یہ اردو میں ہوگی اگر وہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا ہے. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ہم سیرا کے بہت سارے کورسز دیکھتے ہیں, ہو رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں, تو how these courses different from those courses, like lecture ہوگا یا کوئی اس میں کوئی ٹاسک دیے جائیں گے یا کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہوگی کہ ہم یا مطلب اس سے کیسے ڈفرینٹ ہے یہ کورس. سعدیہ آپ کو سمجھ آئے ہیں کوشچن؟ مجھے سمجھ آ گئے ہیں. مجھے ایک یہ سمجھ آیا, how is it different from the other courses, how this course کہ is کوئی different, ٹاسک یا and کوئی first question تھا ایکٹیویٹیز کہ ڈیزائن کی نے. language medium جی ہاں of communication جی ہاں کیا ہوگا. جی ہاں بالکل. جی activities I already mentioned کہ quiz ہم لیں گے at the end of the class. میڈیم آف کمیونیکیشن اردو اور انگلش دونوں ہے. سر ساحل کی جو جس طرح سے نارمل کلاسز ہوتی ہیں اس میں وہ اردو اور انگلش مکس ہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر کلاس کے نوٹس آئی ایم اسٹل تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ آپ کو نوٹس دے دیے جائیں تو if we provide you the notes then medium of language notes کا جو ہے وہ انگلش میں ہوگا. جی اینڈ what else did she ask? کوئی ایکٹیویٹیز یا ٹاسک تو نہیں دینی ہم نے, یہ پوچھ I رہے ہیں. think یہی پوچھا تھا انہوں نے. ہیلو جی سعدیہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ کوئی ایکٹیویٹی اور کیا. اینڈ اچھا میں تھوڑا سا یہ کہہ دوں کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے آپ ڈفرینٹ کریں. جی مجھے آ رہی ہے. جی نہیں وہ آپ کو لیٹ آ رہی تھی آواز, آپ نے I جواب can دے hear دیا اس you. کا. اب باقی سب لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے یا سر کی؟ جی جی میم آ رہی ہے, تھوڑا سا لیگ آ رہا ہے آپ کی آواز میں. لیگ آ رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے سعدیہ, آئی تھنک یو بین پریٹی کلیئر. ابھی آپ کو وائس جو ہے نا آپ کو ڈیلے سے آ رہی ہے, بٹ اٹس اوکے. لیٹس جسٹ جی آئی تھنک سعدیہ از ہیونگ سم پرابلمس. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سائمہ؟ جی بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر لوگ آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیرا ہم چینج کر کے کچھ اس میں لے آئیں گے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا نا, کیونکہ ہسٹری اور لائف ایونٹس آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وہی ہیں. وہ تو ہم کیا کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا. ان کا سیکوینس بھی وہی ہے, ان کی ڈیٹس جو لیٹ می چیک دس آؤٹ. میں جن کو نام لے رہا ہوں پلیز انمیوٹ کریں. سرمد صاحب, سرمد عباسی صاحب انمیوٹ کریں.
سیما ورشد صاحب آپ انمیوٹ کریں ذرا, مجھے پتہ چل جائے آواز کا ایشو کس کی طرف سے السلام آ رہا ہے. علیکم سر. سیما آپ کو آواز آ رہی میری؟ وعلیکم جی السلام. سر بہت اچھی طرح. وعلیکم السلام. ٹھیک, اوکے. سعدیہ پھر آپ کی طرف سے وائس ڈیلے آ رہا ہے, کوئی بات نہیں. آئی تھنک یو کلیریفائڈ آل آف دا کوشچنس. وی ول کیپ آن ٹیکنگ دیز کائنڈ آف ایڈمنسٹریٹو کوشچنز. اسٹرکچر آف کلاس کیا ہے ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے, آپ کی فکر نہ کریں آپ سب لوگ. انشاءاللہ you know the kind of sincerity that we sense in her voice is mashallah a very motivating sign. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ what kind of standards, مطلب میں کیسے ان اسٹینڈرڈس کے اوپر پورا اتریں, میں کیسے اتروں گا. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہر اچھائی کے پیچھے تحریک خود چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے. لیٹس پرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کام لے لے. لیٹس پرے اگین کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے خیر کا, ہمیں خیر کا ذریعہ بنائے, ہمیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور لوگوں کے, اور ان کے بچوں کے لیے, اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے وہ والی خیر کا ذریعہ بنا دیں کہ جب آخرت میں ہم اسی کلاس روم میں اٹھائے جائیں اور اسی کلاس روم میں اکٹھے ہوں کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اور انہی کی لائف کو پریکٹس کرتے ہوئے ہم دنیا میں رہے اور اسی مقصد سے اکٹھے ہوئے تھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مقصد کی وجہ سے وہاں پہ عزت عطا کریں, اور ہمیں حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے نظر آئیں, اور ہم سب کو دیکھیں اور کہیں کہ ان کو ہم پہ فخر محسوس ہو, رادر دین کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یا نبی علیہ السلام کے مجلس میں اس جگہ شرمندہ ہوں. اللہ نہ کرے, اللہ کرے کہ ہم سب ایک دوسرے کے تھرو دنیا میں وہ والی مثالیں رقم کر سکیں کہ جس سے لوگوں کو ہمارے نبی علیہ السلام کی یاد اسی طریقے سے آئے جس طریقے سے صحابہ ان کو دیکھتے تھے اور اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے روشن کیا انہوں نے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو, خواتین اور حضرات دونوں کو, وہ سنسیریٹی عطا کرے جو ابھی ہم نے سعدیہ کی ٹون میں دیکھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے. I really wish that more girls should jump into this sort of communication of the Prophet's life and Islam and the faith of Allah subhanahu wa ta'ala, faith in Allah azza wa jal, تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کا آخرت میں اجر پا سکیں انشاءاللہ. Any other questions, please feel free. Yeah, she's the mastermind and she is nothing but Allah Ta'ala's will upon us. MashaAllah. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب سے نیک کام کرواتے ہیں, کسی انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. تو میں تو ابھی تک حیران ہی ہوتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ اکٹھے کیسے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے لے کہ جس کی نیت ہم نے باندھی ہے اور جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. روز آپ مجھے اور میں آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں, سعدیہ مجھے اور میں سعدیہ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں کہ اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے, دنیا میں نہ پڑ جانا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی. So we'll see each other inshallah in our next class. I hope میں سمجھا سکا ہوں آپ سب کو. I hope کہ سعدیہ سمجھا سکیں آپ سب کو. وہ ایموشن ہی ٹرانسفر ہوا ہے کہ جو ہماری نیتوں میں اور ہمارے انشاءاللہ مقصد میں بھی نظر آئے انشاءاللہ. So we'll see each other in the next and the first class of Seerah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.